تمامی حضرات جلسہ کر رہے ہیں جو ہمارے پاس کھانے کے وقت جو افراد موجود تھے، میں نام تو نہیں جانتا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ میں نے جاننے کی کوشش کیا کہ بہت جگہ ایسے دیکھنے کو ملتا ہے، کہیں کہیں لوگ آتے ہیں اپنے جوش میں اور یوں ہی اپنا ایک مصنوعی قبر بنا لیتے ہیں اور اس پر درود فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں جس کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن جب یہاں کے بارے میں نے سنا جو کیفیت تم صاحب نے بیان کی ہے، یقیناً وہ چیز اگر ہے تو پھر ایک تاریخ کے پس منظر میں ہے۔ شیوا گھاٹ ہے نا، جگہ کا نام شیوا گھاٹ ہے۔ شیوا گھاٹ اور قرب و جوار سے آئے ہوئے زندہ دل لوگوں، اگر شہید ملت کی محبت پہ اگر آپ چل کر کے آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو یہ بتاؤ کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام اوائل اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی روایت کی تصدیق ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی تو تصدیق ہے کہ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیرلا میں نے 2 سال تعلیم حاصل کیا ہے ثقافت السنیہ میں، وہیں پہ حضرت سیدنا مالک بن دیار جو صحابی رسول چل کر مدینہ منورہ سے چل کر تشریف لے کر کے آئے تھے، ان کا مزار پاک ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلی مسجد جو بنی ہے وہ وہیں ہے، ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تاریخی پس منظر سے آپ کو بتاؤں کہ جو بزرگان کرام جن کے سند ہوتے ہیں، جن کو لوگ پہچانتے ہیں، فلاں خانقاہ سے چل کر کے آئے، فلاں زمانے میں چل کر کے آئے، کتابوں میں ان کو لکھا، پڑھنے والوں نے پڑھا، اسے بیان کیا اور ہم تک چل کر کے آئے، ہم بیان کرتے کہ اس خاندان سے وہ خاندان، اس خاندان سے وہ خاندان، اس خاندان سے جا کر متصل پیارے مصطفیٰ جان رحمت سے، فلاں صحابی سے، فلاں تابعی سے، فلاں عالم سے، فلاں خاندان سے جا کر کے ملتا ہے۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کا کوئی سند نہیں، جن کے بارے میں اور جن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ ضرور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ یقیناً اللہ کا ایک بندہ ہے جو بیٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کی تاریخ میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں جن کا نام کسی کو نہیں پتا، جن کی سند کسی کو نہیں معلوم، جن کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ایسے ماشاءاللہ جو دیکھو بھائی کمیٹی والے ہو، ایک بات میں بتا دوں، جو کچھ دینا ہے یکے مرتبہ میں دے دی ہے کہ نہیں، بار بار، کیونکہ ایک ذہن ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ مبارکبادی ہو آپ کو کہ آپ لوگ جو ہے علیہ رحمت الرضوان اور ان کے اعوان و انصار کے چاہنے والے ہیں اور ایک شہید کے چاہنے والے ہیں۔ اور اگر سوال ایک پیدا ہوتا ہے حضرت، سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کون ہے تو نام شہید ملت ہی رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ بہت سارے نام رکھ دیے جاتے ہیں، حضرت ملک شاہ بابا، حضرت بابا عبداللہ شاہ، حضرت بابا عباد اللہ شاہ، سب کچھ رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ کیا ضروری کہ شہید ملت کے لقب سے جانا جاتا ہے؟ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے آپ لوگ۔ جی جی، میں بھی جس دارالعلوم سے چل کر کے آیا ہوں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے کے ہاتھوں سے بسایا ہوا ملک کے ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤ شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ایک بات اور بتا دوں، علماء اہل سنت ممبر پاک پر ہیں، توجہ دیجیے گا، ہندوستان میں کسی شہید کی سند اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک سید الشہداء سیدنا سالار مسعود غازی کی تاریخ مکمل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، حق ہے، حق ہے۔ سلطان الشہداء سید الشہداء سالار مسعود غازی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بڑے دیوانے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اس وقت تک تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اے بابو ہاتھوں کے بجائے نیچو رکھو تو اور زیادہ اچھا ہے. چلے جو بھی ہے آپ محبت میں اپنے تاریخ جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا منہج یہی ہے کہ ہم حقائق جاننے کی کوشش کریں. آخر حقیقت ہے کیا؟ اپنے بھی جانیں گے تو غیر بھی جانیں گے، سب جانیں گے. اور ماشاءاللہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پر صرف اپنے ہی نہیں سب کے سب آتے ہیں. جہاں مسلم بھائی چل کر کے آتے ہیں وہیں ہندو برادران بھی چل کر کے آتے ہیں، عیسائی بھی چل کر کے آتے ہیں، سب آتے ہیں یہاں پر اپنے جبین نیاز کو جھکاتے ہیں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ شہداء ہوتے ہیں جو لباس کو نہیں دیکھتے، جو چہرے کو نہیں دیکھتے، جو صرف کرتا پیجامہ کو نہیں دیکھتے، جو احوال و کیفیات کو نہیں دیکھتے. یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، یہ شہداء جو ہوتے ہیں وہ دل کو دیکھا کرتے ہیں. جو دل کی عقیدت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضری کرتا ہے اسی کے دامن کو گوہر مراد سے پور کرتے ہوئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی معین الدین اظہری صاحب قبلہ. دل پر ان کا قبضہ ہوتا ہے، دل پر. تو تاریخ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارے حضرت آپ کے حضرت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں رقم تراز ہے عریضہ پیش کرتے وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، وہ صبح لالا زار. اور تعجب کی بات تو یہ ہے جو شعر میں پیش کر رہا ہوں وہ بھی مزار پاک کے پاس بیٹھ کر کے لکھی گئی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس شعر کا اخراج بھی اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے. وہ کیفیت آپ تو جانتے ہی ہیں. مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جب حاضری ہوئی آپ کی، حاضری ہونے کے بعد پہلی رات معاہدہ شریف کے سامنے بیٹھے امام جلال الدین سیوطی کا رسالہ موجود ہے اور تمام حوال و کیفیات آپ کے سامنے نگاہوں کی کہ پیارے مصطفیٰ کے جلوے کا دیدار ہوتا ہے. عقیدہ ہمارا یہی ہے بھائی، شہید جن کے بارے میں قرآن شاہد ہے کہ شہید مرتے نہیں، وہ زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دل لگاؤ، کیونکہ میں بات جو آیا ہوں بتانے کے لیے آپ کو دل سے، تو جو بات جہاں سے نکلے وہیں پہنچے تو مزہ بولو ہے کہ نہیں؟ جو بات جہاں سے نکلے وہیں پہنچنا چاہیے. یہاں تک پہنچنے کے بعد ادھر سے نکلنا نہیں. جو یہاں بٹھا لیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ جس بارگاہ میں آئیں گے اس بارگاہ کی حقیقت. معاہدہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے مدینہ المنورہ حاضری دیے، پہلی رات بیٹھے، حاضری ہوئی، زیارت نصیب نہیں. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو پہلی مرتبہ پہلی فرصت میں زیارت ہو جائے. میں سوال کا جواب ضرور دوں گا لیکن پہلے بات مکمل ہو جانے دیجیے. تو پھر گئے آپ اور پھر سامنے معاہدہ شریف ہے اور وہیں پر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو شور و ادراک کی دہلیز پر بلند کیا اور لکھنا شروع کیا. وہ صبح لالا زار، جیسے کوئی تمنا کرے، آئے شہید ملت کے بارگاہ میں کچھ مانگے اور مراد نہ ملے تو کیا کہے گا؟ وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے. تو جس کو چاہے عطا کرے، جسے چاہے نہ عطا کرے، لیکن تیرے دل کی بہاریں تو پھرتی رہتی ہے. نہ معلوم ہزاروں عاشق چل کر کے آتے ہیں، کتنے لوگ چل کر کے آتے ہیں، بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. یہی کیفیت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی مدینہ طیبہ میں ہے. سامنے پیارے مصطفیٰ کا روضہ ہے، انہی کے بغل سیدنا ابوبکر صدیق ہے، انہی کے بغل سیدنا عمر فاروق اعظم ہے. یہ کیفیت ذہن و فکر میں حاضر رکھے. اس کے بعد ذرا لہجہ رکھے، تیور دیکھے، فرماتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. یہ کیفیت جب ہوئی تو آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہوئے. جب چہرہ اٹھاتے ہیں تو سامنے آمنہ کے لال کا جلوہ ہوتا ہے. چہرہ دیکھ کر یہ فرماتے ہیں دیکھو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان. اگر کسی کو خواب میں
شہید ملت کا جلوہ نظر آ جائے تو کتنا خوش نصیب.